بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد الفصل الثانی فی اصناف اعراب الاسم وهي 9 اصناف. الأول أن يكون الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة ويختص بالاسم المفرد المنصرف الصحيح وهو عند النحاة ما لا يكون آخره حرف العلة كزيد وبالجاری مجرى صحیح وهو ما يكون آخره واو أو ياء ما قبلها ساكن كدلو وزبي وبالجمع المكسر المنصرف كالرجال تقول جعني زيد ودلو وزبي ورجال ورأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا ومررت بزید ودلو وزبی ورجال. آج کے جلسے میں ہم اسم کے اعراب کو بیان کریں گے. اسم سے مراد اسم معرب ہے اور یہ اعراب ان کی 9 قسمیں ہیں اور خود اسم کی اعراب کے اعتبار سے 16 قسمیں ہیں. اسم 16 قسم کا ہے اور اعراب 9 قسم کے ہیں جیسے کہ مصنف نے بیان کر دیا ہے. آج کا درس کو اتنا مشکل چونکہ نہیں ہے، ہم ذرا سی تشریح اور عبارت کو بیان کریں گے اور جہاں پر وضاحت کی ضرورت ہوگی وہاں پر ہم وضاحت بھی کر دیں گے. الفصل الثانی، فصل دوم، فی اصناف اعراب الاسم، اسم کے اعراب کی اصناف اقسام میں ہے. وہی 9 اصناف اور یہ 9 اصناف قسمیں ہیں. الاول، صنف اول، یہاں پر موصوف محذوف ہے. اصل عبارت کچھ اس طرح سے ہے: الصنف الاول ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع کا ضمہ کے ساتھ ہونا، نصب کا فتحہ کے ساتھ ہونا اور جر کا کسرہ کے ساتھ ہونا. اور یہ اعراب یعنی یہ صنف و یختص، اور یہ صنف خاص ہے اس میں مفرد المنصرف الصحیح، یعنی اس میں مفرد منصرف صحیح کے ساتھ. ایسا اسم کہ جو مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، منصرف ہو یعنی غیر منصرف نہ ہو. غیر منصرف وہ ہے کہ جس کا بعد میں ذکر آئے گا، یعنی اسباب منع صرف کے جو 9 ہیں ان میں سے کوئی ایک کہ جو 2 کے قائم مقام ہو یا 2 ایسے یا کوئی سے 2 اس میں پائے جائیں. اگر کوئی اسم اس میں اسباب منع صرف میں سے 2 ہوں تو وہ بھی غیر منصرف ہو جائے گا، یا ایک ایسا کہ جو 2 کے قائم مقام ہو تو پھر بھی وہ اسم غیر منصرف ہو جائے گا اور اس پر تنوین نہیں آتی. صحیح سے مراد جس کا یعنی نحو میں صحیح ایسے اسم کو کہتے ہیں کہ جس کا آخری حرف جو ہے وہ حرف علت نہ ہو، کیونکہ نحو میں کلمہ کے آخر سے بحث کی جاتی ہے، آخری حرف سے بحث ہوتی ہے. لذا چونکہ نحو میں اعراب کے اعتبار سے بحث کی جاتی ہے، اور اعراب جیسے کہ پہلی فصل میں بیان کر چکے ہیں محل اعراب کلمے کا آخری حرف ہوتا ہے، لذا نحو میں اسی آخری حرف سے بحث کی جاتی ہے. اور اسی اعتبار سے اگر کسی اسم کے آخری حرف
کی جگہ پر حرف علت ہو تو پھر وہ اسم جو ہے نحو میں صحیح نہیں ہوگا بلکہ معطل ہوگا. وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ اور یہ صحیح، جیسے کہ ضرورت پڑی مصنف کو کہ یہاں پر صحیح کا معنی بیان کر دیں تو مصنف نے بھی بیان کر دیا. وَهُوَ عِنْدَ النُّحَاةِ مَا لَا يَكُونُ آخِرُهُ حرف العلت. صحیح نحات کے نزدیک وہ چیز ہے کہ ما لا یکون، ایسی چیز ہے کہ نہ ہو اس کا آخری حرف علت، یا اس کا آخر حرف علت نہ ہو، مانند زید کے. وبالجاری مجرا صحیح، اور یہ دوسرا یہی اعراب اول جو ہے دوسرا اسم کے جس کے ساتھ یہ خاص ہے، جاری مجرا صحیح ہے، یعنی وہ کہ جو جاری ہوتا ہے صحیح کے مقام میں اعراب کے اعتبار سے. عبارت کچھ اس طرح سے ہے، وبالجاری مجرا صحیح ہے، اور وہ اسم اس اسم کے ساتھ یہ اعراب خاص ہے، اس کا عطف ہو رہا ہے. وَيَخْتَصُّ بِالْإِسْمِ الْمُفْرَدِ وَيَخْتَصُّ بِالْجَارِ مَجْرَى الصَّحِيحِ. یہ صنف اختصاص رکھتی ہے جاری مجرا صحیح کے ساتھ. ایسا اسم جاری ہوتا ہے صحیح کے مقام میں. وَهُوَ اور وہ جاری مجرا صحیح کیا ہے، اس کی تعریف بھی مصنف کر رہے ہیں. ما ایسی چیز ہے یکون آخرہ، اس کا آخر ہو واو ون او یا ان، واو یا ما قبلہا ساکن، کہ جس کا ما قبل ساکن ہو، یعنی واو ما قبل ساکن یا ما قبل ساکن، جیسے دلون اور زبین کا دلون و زبین، مانند دل اور زب کے. دال ڈول کو کہتے ہیں اور زب یہ ہرن کو کہتے ہیں. وبالجمع المکسر المنصرف، اس کا عطف بھی وہی بالجاری مجرا صحیح کے اوپر ہو رہا ہے، اور عبارت کچھ اس طرح سے وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُكَسَّرِ الْمُنْصَرِفِ. اور یہ اعراب، یہ صنف اعراب کی خاص ہے، اختصاص رکھتی ہے جمع مکسر منصرف کے ساتھ، مانند رجال کے. جمع یعنی وہ کہ جس کا اطلاق تین یا تین سے زائد پر ہو. مکسر یعنی جس کے واحد کی بنا ٹوٹ چکی ہو. منصرف یعنی جس پر تنوین اعراب آ سکتی ہو، اسے منصرف کہتے ہیں، مانند کا رجال، مانند رجال کے. تقول تو کہے گا جانی زید و دلو و زبی و رجال ورأيت زيدا ودلوا وزبيا ورجالا ومررت بزيد ودلو وزبي ورجال. آیا میرے پاس زید اور ڈول اور ہرن اور زیادہ مرد. میں نے دیکھا زید کو، ڈول کو، ہرن کو اور زیادہ مردوں کو. اور میں گزرا زید کے پاس سے، ڈول کے پاس سے، ہرن کے پاس سے اور زیادہ مردوں کے پاس سے. اعراب کی دوسری صنف وہ جمع مؤنث سالم کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے. جمع مؤنث سالم وہ ہے کہ جس کے آخر میں الف تے آ جائے، جیسے مسلمات. مسلمہ کی جمع ہے اور آخر میں اس کے الف اور تے آیا ہے. اور اس کا اعراب حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ ہے اور نصب و جر جو ہے اس کا کسرہ کے ساتھ ہے. جاءتنی مسلمات ورأیت مسلمات ومررت بمسلمات. الثانی ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع کا ضمہ کے ساتھ ہونا، نصب اور جر کا کسرہ کے ساتھ ہونا. والنصب والجر بالکسرۃ، ہونا ہے نصب اور جر کا کسرہ کے ساتھ. وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ السَّالِمِ، اور یہ اعراب اختصاص رکھتا ہے جمع مؤنث سالم کے ساتھ، مانند کا مسلمات، مانند مسلمات کے. تقول تو کہے گا جاءنی مسلمات، یہاں پر عبارت غلط لکھی ہے، ہونا چاہیے تھا
جاءتنی مسلمات، آئی میرے پاس مسلمات، مسلمان عورتیں، میں نے دیکھا مسلمان عورتوں کو اور میں گزرا مسلمان عورتوں کے پاس سے۔ اعراب سوم یعنی اعراب کی تیسری قسم یہ غیر منصرف کے ساتھ اختصاص رکھتی ہے، اور وہ حالت رفع میں ضمہ کے ساتھ اور نصب اور جر فتحہ کے ساتھ ہے، جیسے جاءنی عمر، رأیت عمرا و مررت بعمرا۔ الثالث ان یکون الرفع بالضمۃ، رفع کا ہونا ہے ضمہ کے ساتھ، والنصب والجر بالفتحۃ، اور نصب اور جر کا ہونا ہے فتحہ کے ساتھ۔ ویختص بغیر المنصرف، اور یہ صنف یعنی ثالث قسمیں صنف ثالث اختصاص رکھتی ہے غیر منصرف کے ساتھ۔ غیر منصرف کیا ہے؟ ہم نے پہلے اسی جلسے میں اول درس میں بیان کر دیا ہے، وہ ہے کہ جس میں اسباب منع صرف میں سے دو سبب ہوں یا ایک ایسا جو دو کے قائم مقام ہو، مانند عمرہ جو ہے کا عمرہ، مانند عمر کے، کہ عمر میں دو سبب پائے جاتے ہیں، ایک علمیت ہے اور دوسرا عدل ہے۔ عدل تقدیری، تقول جعلی عمر، رأیت عمرا ومررت بعمرا، تو کہے گا کہ آیا میرے پاس عمر، میں نے دیکھا عمر کو، اور رأیت عمرا ومررت بعمرا، اور میں گزرا عمر کے پاس سے۔ اعراب کی چوتھی صنف وہ اب اعراب بالحرف کی بحث کو مصنف شروع کر رہے ہیں، اور وہ اسماء ستہ مکبرہ ہے۔ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ، اور جر یا کے ساتھ۔ یہ اعراب اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے۔ اسماء ستہ یعنی 6 اسماء، 6 اسم، لیکن ان کے اس اعراب کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ مکبرہ ہو، ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو۔ اگر ان کی تصغیر لائی گئی ہوگی تو ان کا اعراب یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ اعراب بالحرکت ہوگا۔ موحدتن یا موحدتن، ان کو واحد لایا گیا ہو یا یہ واحد مفرد ہوں۔ اگر یہ تثنیہ و جمع ہوں گے تو پھر ان کا اعراب تثنیہ اور جمع والا ہوگا، یہ اعراب ان کا نہیں ہوگا۔ مضافۃً الی غیر یا المتکلم، یا متکلم کے غیر کی طرف مضاف ہوں تو پھر ان کا یہ اعراب جو ہم بیان کریں گے، اور ہم نے بیان کر دیا ہے کہ رفع واو کے ساتھ، نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، اس صورت میں ان کا یہ اعراب ہوگا کہ جب یہ یا کے غیر کی طرف مضاف ہوگی۔ لیکن اگر یا کی طرف، یا متکلم کی طرف یہ مضاف ہوں، ان کی اضافت یا متکلم کی طرف کی گئی ہو تو پھر ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا، بلکہ اس صورت میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا۔ لذا اس اعراب کے لیے ان کے لیے یہ شرطیں ہیں کہ مکبرہ ہو، ان کی تصغیر نہ لائی گئی ہو۔ اگر تصغیر ہوگی، یہ مصغر ہوں گے تو یہ اعراب نہیں ہوگا۔ مفرد ہو یعنی تثنیہ اور جمع نہ ہو، اگر تثنیہ اور جمع ہوں گے تو ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ اور مضاف ہو یا متکلم کے غیر کی طرف، اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں گے تو ان کا یہ اعراب نہیں ہوگا۔ اب یہ بیان کرتے ہیں کہ اسماء ستہ مکبرہ کون ہے، تو یہ وہیا، اخوکا، وحنوکا، وفوکا، وذو مال، یہ 6 اسماء، ان میں سے یہ سب کے سب یہ کاف کی طرف، کاف ضمیر مخاطب کی طرف مضاف ہے، کہ جو یا متکلم کا غیر ہے، لذا ان کا یہ اعراب حالت رفعی کی صورت میں واو کے ساتھ مثال میں، لیکن مثال پوری تقول
جانی اخوک رعایت و اخاک حالت نسبی میں اخاک الف کے ساتھ اور حالت رفعی میں واو کے ساتھ اور حالت جری میں مررت باخیک حالت جری میں یا کے ساتھ وقدل بواقی اور اسی طرح سے باقی ہے. یہ باقی کا بواقی یہ جمع مکسر ہے اور منتحل جمع کا صیغہ ہے اور یہ باقی کی جمع ہے. چونکہ باقی از ذوی العقول نہیں ہے، ذوی العقول سے نہیں ہے، لذا اس کی جمع مکسر آئے گی بواقی کے وزن پر. ترکیب کچھ اس طرح سے اس جملے کی قدا خبر مقدم ہے، البواقی مبتدا مؤخر ہے. قسم خامس یہ تسنیہ اور جمع کے ساتھ ہے اور ان کے ملحقات وہ اسنان و سنتان ہے اور اسنتان ہے اور کلا و کلتا ہے. الخامس ان یکون الرفع بالالف، رفع کا ہونا ہے الف کے ساتھ، والنصب والجر بالیاء اور نصب اور جر یا کے ساتھ، بالیاء المفتوح ما قبلها ایسی یا کہ فتح دیا گیا ہو اس کے ما قبل کو. یہ تسنیہ کا اعراب ہے. یا ما قبل مفتوح اور حالت نسبی اور جری میں اور حالت رفعی میں الف ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ اور نسبی اور جری میں یا ما قبل مفتوح آخر میں نون مکسورہ. رجلان والرجلین ويختص بالمثنى، یہ اعراب اختصاص رکھتا ہے تسنیہ کے ساتھ، کلا و کلتا کے ساتھ کہ جو دونوں مضاف ہوں ضمیر کی طرف. اگر یہ دونوں کلا و کلتا ان کے لیے شرط یہ ہے کہ ضمیر کی طرف مضاف ہو، لیکن اگر یہ دونوں اسم کلا و کلتا اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں گے تو پھر ان کا اعراب تقدیری ہوگا کلا زیدین. کلا کلے نہیں ہوگا، صرف و صرف تینوں حالتوں میں کلا ہی رہے گا. لذا اس اعراب کے لیے ان کے لیے شرط کیا ہے کہ اس کسی ضمیر کی طرف یعنی ضمیر کی طرف یہ مضاف ہو. اسنان و اسنتان، اسنان اور اسنتان ان کے لیے بھی یہ اعراب ہے. جیسے جعلی الرجلان کلاہما و اسنان. اس عبارت میں اس کی ترکیب کچھ اس طرح سے ہے: جا فعل، نون وقایا، یا متکلم، اور رجلان یہ فاعل ہے جعلی کے لیے. کلاہما یہ تاکید ہے الرجلان کے لیے، تاکید معنوی. واو حرف عطف، اسنان اس کا عطف ہو جائے گا الرجلان پر. رأیت الرجلین کلیہما و اسنین، یہ بھی ترکیب پہلی ترکیب کی طرح ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ وہاں پر رجلان اپنی تاکید کے ساتھ فاعل ہو رہا ہے، یہاں پر یہ دونوں مفعول ہوں گے، تاکید اور مؤکد. اور اسنین اس کا عطف ہو جائے گا الرجلین پر. رأیت فعل مفاعل ہے. مررت بالرجلین، میں گزرا دو مردوں کے پاس سے، دونوں کے پاس سے، اور اسنین دو کے پاس سے. اعراب ششم، چھٹی صنف اعراب کی، ان یکون الرفع بالواو، یہ جمع مذکر سالم کے ساتھ اختصاص رکھتا ہے اور 20 اور اولو کے ساتھ. ان کا اعراب جمع مذکر سالم کا اعراب واو
ما قبل مضموم آخر میں نون مفتوحہ، اور یا حالت نصبی اور جری میں یا ما قبل مکسور آخر میں نون مفتوحہ۔ اولو بھی یہی اعراب ہے، حالت رفعی میں واو ما قبل مضموم لیکن اس میں نون نہیں آتی، اور عشرین بھی یہی اعراب ہے، عشرین بھی یہی اعراب رکھتا ہے، لیکن مسلمون اور عشرین جو ہے، عشرون کی نون اصلی ہے اور یہ ملحقات جم سے ہے، اولو بھی ملحقات جم سے ہے، اور جم اس میں فقط و فقط مسلمون کا کلمہ ہے کہ جو جم ہے، جمع مذکر ہے مسلمون کی۔ السادس ان یکون الرفع بالواو، رفع کا ہونا ہے واو کے ساتھ، المضموم ما قبلها، ایسی واو کہ اس کا ما قبل مضموم ہو، والنصب والجر بالیاء المکسور ما قبلها، اور نصب اور جر یا کے ساتھ ایسی یا کہ المکسور ما قبلها، کہ جس کا ما قبل مکسور ہے، یعنی اس کے ما قبل کو کسرہ دیا گیا ہوتا ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْجَمْعِ الْمُذَكَّرِ السَّالِمِ، اور یہ قسم ششم اختصاص رکھتی ہے جمع مذکر سالم کے ساتھ اور اولی کے ساتھ اور عشرینہ کے ساتھ، ما اخواتہا، اس کی اخوات کے ساتھ، باوجود اس کی اخوات کے، یعنی عشرینہ کی اخوات کے، وہ ثلاثون، اربعون، تسعون، خمسون یہ ہے۔ تقول، تو کہے گا، جعلی مسلمون و عشرون رجلا و اولو مال، آئے میرے پاس مسلمان اور 20 مرد اور صاحبان مال۔ رأیت مسلمین و رأیت مسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، میں نے دیکھا مسلمانوں کو اور 20 مردوں کو اور صاحبان مال کو۔ ومررت بمسلمین و عشرین رجلا و اولی مال، اور میں گزرا مسلمانوں کے پاس سے اور 20 مردوں کے پاس سے اور صاحبان مال کے پاس سے۔ اب یہاں پر ایک تذکر دیتے ہیں، نوٹ، وہ یہ کہ جب بھی نون تثنیہ اور نون جم، جب بھی ان دونوں اسموں کی یعنی تثنیہ اور جم کی کسی اسم کی طرف اضافت کی جائے گی تو اضافت میں یہ نون گر جائے گی، یہ نون اضافت میں گر جاتی ہے، یعنی نون تثنیہ بھی اور نون جم بھی۔ مثال جیسے جعلی غلاما زید و مسلم مصر، غلاما اصل میں غلامان تھا، جب ہم نے اس کی اضافت کی تو یہ گر گیا، اس کی نون گر گئی، اس کی نون گر گئی اور یہ ہو گیا غلاما، حالت رفعی میں الف کے ساتھ ہے، و مسلمو اصل میں مسلمون تھا، نون اضافت کی وجہ سے گر گئی ہے اور اس کی رفع کی علامت واو ماقبل مضموم ہے۔ وعلم ان نون تثنیت مکسورۃ ابدا، تو جان اور تو جان کہ بے شک نون تثنیہ مکسورۃ ابدا ہمیشہ مکسور ہوتی ہے، ونون الجمع اور نون جمع مفتوحۃ ابدا ہمیشہ مفتوح ہوتی ہے، وہما یسقطان اور یہ دونوں ساکت ہو جاتی ہیں عند الاضافت اضافت کے وقت، جیسے جعلی غلاما زید و مسلم مصر۔ السابع ساتواں اعراب ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بتقدیر الفتحۃ والجر بتقدیر الکسرۃ ویختص بالمکسور۔ ساتواں اعراب یعنی اعراب کی ساتویں قسم، یہ اس میں مکسور کے ساتھ خاص ہے کہ تینوں حالتوں میں اس کا اعراب تقدیری ہوتا ہے۔ اعراب تقدیری اور اس کے بارے میں ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ محل، اعراب محلی اور اعراب تقدیری کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں۔
اعراب تقدیری اس میں کلمے کا آخری حرف مانع از اعراب ہوتا ہے، اعراب کے آنے سے رکاوٹ ہوتا ہے، اور اعراب محلی وہاں پر پورا کلمہ جو ہے وہ اعراب کے آنے سے مانع ہوتا ہے، یعنی اعراب کے آنے سے روکتا ہے۔ السابع ان یکون الرفع بتقدیر الضمات، رفع کا ہونا ہے ضمہ کی تقدیر کے ساتھ، اور نصب کا تقدیر فتحہ کے ساتھ، اور جر کا تقدیر کسرہ کے ساتھ ہونا ہے۔ وَيَخْتَصُّ بِالْمَقْصُورِ، اور یہ قسم ہفتم اختصاص رکھتی ہے اس میں مقصور کے ساتھ، یعنی اس میں مقصور ایسا اسم ہوتا ہے کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہوتا ہے، جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یہ ایسے اسم ان کو اس میں مقصور کہتے ہیں۔ وَهُوَ، اور اس کے بارے میں یہ خود ہی بیان کر رہے ہیں، وَهُوَ مَا آخِرُهُ الف مقصورۃ، اس میں مقصور وہ ہے کہ جس کا آخر ما ایسی چیز ہے کہ آخر ہو، اس کا آخر ہوتا ہے الف مقصورہ، الف مقصورہ، مانند عصا اور بالمضاف وبالمضاف الی یا المتکلم، اور یہی والا اعراب یعنی اعراب ہفتم اختصاص رکھتا ہے مضاف کے ساتھ، ایسا مضاف کہ جو الی یا المتکلم ہے، یا متکلم کی طرف مضاف ہو، غیر التثنیۃ والجمع المذکر السالم، اور جو غیر تثنیہ اور جمع مذکر سالم ہو، جیسے غلامی۔ تو یہ غلامی اس کے ساتھ بھی یہی اعراب ہے، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری۔ تو اب اعراب تقدیری دو اسموں پر کامل طور پر تقدیراً آئے گا، ایک اسم مقصور اور ایک ایسا اسم کہ جس کی اضافت کر دی گئی ہو یا متکلم کی طرف، جیسے غلامی۔ تقول جعل العصا وغلامی، تو کہے گا آیا میرے پاس عصا اور میرا غلام، ورأیت العصا وغلامی، اور میں نے دیکھا عصا اور اپنے غلام کو، ومررت بالعصا وغلامی، اور میں گزرا عصا کے ساتھ، عصا کے پاس سے اور اپنے غلام کے پاس سے۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ والنصب بالفتحۃ لفظا والجر بتقدیر الکسرۃ ویختص بالمنقوص۔ آٹھواں اعراب وہ اسم منقوص کے ساتھ خاص ہے۔ اسم منقوص کیا ہوتا ہے؟ اسم منقوص یہ ہے کہ آخر اسم کے آخر میں یا ہو اور اس کا ماقبل مکسور، اور اس کا اعراب یہ ہے کہ حالت رفعی میں تقدیری ضمہ کے ساتھ، نصبی میں لفظی فتح کے ساتھ، اور جری میں تقدیری کسرہ کے ساتھ، یعنی دو صورتوں میں اعراب تقدیری ہوگا اور حالت نصبی میں اعراب لفظی ہوگا، بالحرکت ہوگا۔ الثامن ان یکون الرفع بتقدیر الضمۃ، آٹھویں قسم ہونا ہے رفع کا ضمہ کی تقدیر کے ساتھ اور نصب کا فتح کے ساتھ ازرو لفظ کے، اور جر کا تقدیر کسرہ کے ساتھ۔ وہ یختص بالمنقوص، اور یہ اعراب اختصاص رکھتا ہے منقوص کے ساتھ، وہوا ما آخر ہو، اور وہ اس میں منقوص ایسی چیز ہے کہ اس کا آخر یا ان مقصورات یا ان مقصور ما قبلہ، یا ہے کہ اس کا ما قبل مقصور ہوتا ہے، جیسے القاضی، تقول جعل القاضی، رأیت القاضیہ ومررت بالقاضی، آیا میرے پاس قاضی، میں نے قاضی کو دیکھا اور میں گزرا قاضی کے پاس سے۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ اطہار۔